ویسے سارا سال مولوی صاحب جن کو کافر کافر کہتے تھے لکھواتے تھے دیواروں پر، ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ اللہ نے پوری کائنات کو دکھا دیا، بتا دیا کہ 2 ارب مسلمانوں میں جن کو مولوی کافر کہتا تھا مومن ہی وہ نکلے ہیں۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے ایمان والے یہود و نصارہ سے دوستیاں نہیں رکھتے۔ تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا یہود و نصارہ کے یار کون ہیں اور یہود و نصارہ کے سامنے ڈٹ جانے والے حیدری کون ہیں۔ ویسے جو مجھے سمجھ آئی ہے نا، چاہے خیبر کا میدان ہو چاہے ایران کا میدان ہو، جب سامنے یہودی آ جائے نا تو دن 40 ہی لگتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا، نہ جھکے نہ بکے نہ ہٹے۔ بولو یار، تو حیدری کی پہچان یہ ہوتی ہے، حیدری کبھی فرار نہیں ہوتا۔ بولے یار، چلو آپ کسی کو مجھ سے اختلاف ہے مجھے دفع کرو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ لے، ان کے ابا جان سے پوچھ لے، یہ دونوں روایت کرتے ہیں باپ اور بیٹی کہ پاک محمد نے اللہ والی زبان سے فرمایا تھا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے۔ میں نے نہ کسی کی گستاخی کی ہے، نہ بے ادبی کی ہے، نہ اہانت کی ہے، ایک ہی کام کیا ہے میں نے۔ یہ جو یار لوگ لٹھ لے کے میرے پیچھے لگ گئے، جو ہماری کتابوں میں کتب اہل سنت میں آل محمد کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا، میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا ہے۔ میں نے اپنے سنی بھائیوں کو بتایا ہے یہ ہمارے ہیرو نہیں، یہ آل محمد کے دشمن ہیں، اور آل محمد کا دشمن کل بھی لانتی آج بھی لانتی۔ آپ کا کام ہے، ماشاءاللہ بہت شکریہ، آپ کا کام ہے دعوت دیتے رہنا، پیغام دیتے رہنا۔ باقی کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا وہ اس پہ چھوڑ دیں یا اس کے رب پہ چھوڑ دیں، نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ اتنا حسد اتنا بغض ہے نوجوان نسل کو، ینگ جنریشن کو جو پڑھ لکھ گئی ہے، ان کو روکتے ہیں کئی مجلس حسین میں جائیں گے ان کو حق کا پتہ نہ چل جائے، ہم نے جو حقائق چھپائے ہوئے ہیں کھل کے سامنے نہ آ جائیں۔ یہ بڑا کام کیا ہے سوشل میڈیا نے، سوشل میڈیا نے حقائق آپ کی دہلیز تک پہنچا دیے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ الحشر ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے 20۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کبھی بھی اصحاب جہنم اور اصحاب جنت یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جاگنا ہے ذرا آپ نے، یعنی نار والے اصحاب، آگ والے اصحاب، جہنم والے اصحاب اور جنت والے اصحاب کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دو جو اللہ رب العزت نے کیٹیگریز بیان کی ہیں، ان دو کو میں نے سمجھانا ہے کہ اصحاب النار کون ہیں اور کیسے بنتے ہیں، اور اصحاب الجنہ کون ہیں اور کیسے بنتے ہیں۔ یہ سمجھا کے آپ سے اجازت۔ اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت کا نمبر ہے 39، بڑی جلدی کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو کھولیں تو پہلی کیٹیگری اللہ بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے والذین کفروا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں ہماری نشانیوں کی، جاگنا ہے ذرا، ہماری نشانیوں کی، وہی اصحاب نار ہیں، وہی اصحاب جہنم ہیں۔ بڑی جلدی کر رہا ہوں میں۔ اس کا مطلب پہلی بات ہے وہ کفر کرتے ہیں، یعنی کافر ہو جاتے ہیں۔ آپ پتہ کرتے ہیں مولا میں اتنی جلدی کر رہا ہوں، میں T20 بھی نہیں دے رہا، میں آپ کو سپر اوور دے رہا ہوں۔ آپ پتہ کرتے ہیں کہ وہ جو کافر بن جاتے ہیں وہ کس عمل کی وجہ سے کافر بنتے ہیں۔
اور پھر وہ جو آیات کو جٹلا کے اس کی تکذیب کرتے وہ عمل کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ اصحاب النار بن جاتے ہیں۔ لو جی، حدیث ہے ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابن عساکر، 80 جلدوں پہ مشتمل ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، اس کا جلد کا نمبر، والیوم کا نمبر ہے 42، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 8999 8999۔ گوگل پہ بھی لکھیں گے حدیث آپ کے سامنے، اگر نام ملے میں تو دوں گا نا اسی وقت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کو نریٹ کر رہے ہیں، اس کو روایت کر رہے ہیں حدیث مصطفیٰ کو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہم سارے اصحاب جمع تھے، مسجد نبوی کا سین کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کلہم اجمعون، سارے صحابہ جمع تھے، ایک بھی ایبسنٹ نہیں تھا، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے جمع تھے۔ کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے، اور کھڑے ہوتے ہی میرے آقا فرماتے تعال یا علی ابن ابی طالب، علی ادھر آنا۔ علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا اور ہاتھ پکڑا علی علیہ السلام کا، فاخذ بید علی ابن ابی طالب، ہاتھ پکڑ کے چہرہ ہماری طرف کر لیا اور خطبہ دیا۔ وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اپنے اصحاب کو، سناؤں؟ بولے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یا علی جعلتک علما فیما بینی و بین امتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی، اللہ نے تجھے میرے اور میری امت کے درمیان حق کا علم بنایا ہے، حق کا پرچم بنایا ہے، حق کا جھنڈا بنایا ہے، حق کا معیار بنایا ہے۔ اور جملہ تو اگلا سننے والا ہے، کسی کو دائیں بائیں مروڑ ہو تو میری پرابلم نہیں، میرا کام ہے کھول کے ایسے منکروں کے سامنے حدیث رکھ دینا، باقی وہ جانے اس کا خدا جانے، میں نے پہنچانا ہے، منانا نہیں۔ حضرات میرے آقا فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يَتَّبِعُوكَ فَقَدْ كَفَرَ۔ اوہ گل مک گئی جے، میرے آقا فرماتے ہیں علی جو تیری اطاعت نہیں کرتا، جو تیری اتباع نہیں کرتا، جو تیری نوکری میں نہیں آتا، جو تیری غلامی میں نہیں آتا، جو تجھے پیشوا نہیں مانتا، جو تجھے خلیفہ نہیں مانتا، جو تجھے وسیع نہیں مانتا، جو تجھے امام نہیں مانتا، جو تجھے ہادی نہیں مانتا، جو تجھے مہدی نہیں مانتا، جو تیرے سامنے سر نہیں جھکاتا، جو تیری تقلید نہیں کرتا، جو تیری پیروی نہیں کرتا، جو تیری غلامی نہیں کرتا، وہ کفر کرتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھ رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو علی کے بالمقابل آ جائے، جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ جائے، جو علی کے سامنے نیزے لے کے آ جائے، جو علی سے تعلق توڑ لے، جو علی سے رشتہ توڑ لے، جو علی سے واسطہ توڑ لے، جو علی سے منہ موڑ لے، آقا فرما رہے کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے۔ اوئے ہوئے، میں شرح نہیں کر رہا، میں شرح نہیں کر رہا، بالکل شرح نہیں کر رہا، میں بڑی جلدی جلدی آپ کو حدیث دے رہا ہوں، اس کا ترجمہ دے رہا ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو جو بندہ چھوڑ دے وہ گیا۔ بولو یار، اگلی حدیث سن، جس کو امام جلال الدین سیوطی اہل سنت کے سر کا تاج ہے ہمارے، وہ اپنی جامع صغیر میں لے کے آئے۔ اس کے علاوہ پھر یہ فیض القدیر میں بھی عبد الرؤف المناوی اس کی شرح میں لے کے جامع صغیر کی حدیث صحیح سند کے ساتھ لے کے، وہ آقا کیا فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس اس کو نریٹ کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم سارے جمع تھے صحابہ، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد ہمیں خطبہ دیا۔ آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا، یار جماعت کے بعد حضور خطبہ دیتے تھے، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں فرنٹ پہ بیٹھا تھا، نوجوان تھا، بالکل فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ وہ جو آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا سناؤں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی باب حتت من دخلہ کان مومنا ومن خرجہ کان کافرا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں سنو، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، بلال تو بھی سن، حذیفہ تو بھی سن، عمار تو بھی سن، خالد تو بھی سن، سعد تو بھی سن، جابر تو بھی سن، عبداللہ تو بھی سن۔ جی آقا فرمایا لوگوں سنو، جی آقا علی دروازہ ہٹا ہے،
جو علی سے جڑ جائے، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا واسطہ علی کے ساتھ استوار کر لے، مزین کر لے، مضبوط کر لے، وہ مومن ہو جاتا ہے، اور جو علی سے منہ موڑ لے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو ہم نے اتنا ہلکا جان لیا؟ او میرے سنی بھائیو، اوے رب دا واسطہ جے سنیو، اوے شیعہ کی زد میں آل محمد سے منہ نہ موڑنا۔ اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے آل محمد نکل جائیں، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے۔ کوئی بندہ علی علیہ السلام سے منہ موڑ کے، تعلق توڑ کے، رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو ہونا ثابت کر دے۔ آل محمد سراپا ایمان ہے۔ بعض پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ حصہ نہیں پائی، کل ایمان ہے۔ یہ ہے حصہ، پارٹ آف مائی باڈی، مائی ہینڈ، میرا ہاتھ میرے جسم کا حصہ ہے۔ ہاتھ بندے کا کٹ بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا، مر جاتا ہے بندہ۔ بے شمار لوگ ہیں حصے نہیں، کئیوں کے ہاتھ نہیں زندہ، آنکھیں نہیں زندہ، کان نہیں زندہ، پتا نہیں زندہ، پاؤں نہیں زندہ۔ کوئی دنیا کا ایک بندہ مجھے دکھائیں جس کا دل یا روح نہ اور وہ زندہ ہو، بولو۔ تو ایمان کے جسد میں مولوی صاحب علی حصہ نہیں، علی اس کی روح ہے۔ علی علیہ السلام سے منہ موڑ کے تعلق توڑ کے بندہ صاحب ایمان ہی نہیں رہتا، یار حد ہو گئی۔ تو آقا فرما رہے ہیں جو علی سے جڑ جائے وہ صاحب ایمان بنتا ہے، اور جو علی سے منہ موڑ لے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے جو کافر ہو جائے وہ اصحاب النار میں سے ہوتا ہے۔ چلو ایک اور سناتا ہوں آپ کو بڑی جلدی۔ اس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی روایت کیا، نیچے اتر کے سمجھیے گا ضرور، سوچئے گا ضرور جا کے یار کہ ہم کہاں کھڑے ہیں میرے سنی بھائیوں۔ اس کو حضرت حذیفہ نے بھی روایت کیا، عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کیا، معاذ ابن جبل نے بھی روایت کیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی روایت کیا، حضرت عمر بن خطاب نے بھی روایت کیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ اور اہل سنت کی 25 سے 30 کتابوں کے حوالے میرے پاس موبائل میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو چاہیے سنے ذرا آقا کیا فرماتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر۔ اوہ گل مک گئی جے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں سنو، پوری کل کائنات میں آدم سے لے کے آخری انسان تک میرے بعد جو خیر الناس ہے، جو خیر البشر ہے، جو اللہ ہے، جو افضل ہے، جو منزہ ہے، جو مصفہ ہے، جو مجلہ ہے، جو پاک ہے، جو صاف ہے، جو طاہر ہے، جو معصوم ہے، جو کل کائنات میں میرے بعد سب سے افضل ہے وہ علی ہے۔ جو علی کو میرے بعد سب سے اعلیٰ نہیں مانتا، خیر البشر نہیں مانتا، جی آقا فرمایا وہ کفر کرتا ہے۔ ہوئے 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 میرے سنی بھائیوں، آقا فرما رہے جو علی کو، جو علی علیہ السلام کو خیر البشر نہیں مانتا وہ کفر کرتا ہے۔ تو اب سوچنا ضرور میرے سنی بھائیوں، حضور تو فرما رہے میرے بعد علی خیر البشر ہے، تو ان کا کیا بنے گا جو کہتے ہیں علی کا چوتھا نمبر؟ نہیں سمجھ رہے یار، حد ہو گئی۔ وہ میرے آقا نے تو علی علیہ السلام کی حقیقت کا دروازہ ہی بند کر دیا، کفر لگا دیا، لاک لگا دیا۔ میرے آقا نے کہا ابوبکر علی کون ہے، علی کیا ہے، علی کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، جستجو نہ کرنا، اس ٹو میں نہ رہنا۔ کیوں آقا؟ فرمایا علی کون ہے، علی کیا ہے، یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کی حقیقت کا دروازہ ہی بند کر دیا
تو جب صحابہ علی کی حقیقت کو نہیں جان سکتے مولوی صاحب، تو 2 ٹکے کا ملا کیسے جانے گا کہ علی کا چوتھا نمبر؟ بولے یار علی تیری پست سوچ میں آ نہیں سکتا، علی اتنا بلند ہے، علی علی ہے، علی تیری گھٹیا سوچ میں آ نہیں سکتا، علی علی ہے، علی علی اتنا بلند ہے کہ جہاں تیری سوچ ختم ہو جائے وہاں تو اس کی بلندی کا آغاز بھی ابھی نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت تو آقا علیہ السلام نے چھپا کے رکھی ہے، پنہا رکھی ہے، تو اس لیے کل کائنات سے پاک محمد کے بعد علی علیہ السلام کو ماننا یہ پاک محمد کا فرمان ہے، اور جو اس فرمان سے انحراف کر دے میرے آقا فرما رہے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب بولو یار کافر، کافر کے بعد میں ایک سٹیپ بتا دیتا ہوں اور آپ کو، یہودی نہیں سمجھ رہے، یہودی نہ بتا دوں؟ جی بتا دوں؟ یہ امام طبرانی نے اس کو لیا ہے، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے، معجم الاوسط ہے 4002۔ ابھی لکھیں یار، اگر انٹرنیٹ کا پیکج ہے تو گوگل پہ لکھیں الف لام میم عین جیم میم المعجم الاوسط، الف لام الف واو سین اور تویں، المعجم الاوسط حدیث نمبر 4002 4002۔ حدیث ہونے تو آڑے سامنے، ادھر قصے کہانیاں نہیں، اتھینٹک بات، اتھینٹک۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، بولو ذرا، ایک بندہ بھی ایبسنٹ نہیں، سارے ہم جمع تھے، آقا نے ہمیں خطبہ دیا، خطبہ سنے ذرا۔ آقا نے فرمایا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا۔ گل مک گئی، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، جس نے میرے علی سے بغض رکھا، جس نے میری زہرا کو جٹلایا، جس نے میرے حسنین سے بغض رکھا، میری آل میری اولاد سے کینہ رکھا، عداوت رکھی، دشمنی رکھی، سن لے قیامت کے روز اللہ اس کو یہودی اٹھائے گا۔ ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے آقا سے عرض کی وَإِن سَامَ وَصَلَّى، ایک لفظ بھی میرا نہیں، نہ یہ توجیہ میری ہے نہ تشریح میری ہے، نہ میں آپ کے سامنے اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں، حدیث کا متن اور ترجمہ دے رہا ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا وَإِن سَامَ وَصَلَّى، آقا اتنی بڑی بات، اگر کوئی بندہ نمازی ہو، ماتھے پہ محراب پڑ جائے، صائم ہو، روزہ دار ہو، حاجی صاحب بن جائے، قیام رکوع سجود سارا کچھ ہو، لا الہ الا اللہ بھی مانتا ہو، آپ کی رسالت کو بھی مانتا ہو، فرشتوں کو بھی مانتا ہو، آسمانی کتابوں کو بھی مانتا ہو، آخرت پہ بھی ایمان رکھتا ہو، لیکن علی سے محبت نہ کرتا ہو، تو کیا وہ بھی یہودی اٹھایا جائے گا؟ ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ میرے آقا نے فرمایا نعم وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ اور گل مک گئی جے سرگودا والو، میرے آقا فرماتے ہیں کسی کی نمازیں دیکھ کے، کسی کے روزے دیکھ کے، کسی کے حج دیکھ کے، کسی کے عمرے دیکھ کے، کسی کے قیام دیکھ کے، رکوع دیکھ کے، سجود دیکھ کے مغالطے میں نہ آ جانا۔ اگر کسی کے قلب میں، فؤاد میں، ہارٹ میں، سینے میں علی کی محبت نہیں، علی کی مودت نہیں، علی کی تعظیم نہیں، علی کی توقیر نہیں، ایسا بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، قیام کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، سجود کرتا رہے، یہودی کا یہودی اٹھایا جائے گا۔ لو جی، کافر بھی ہو گئے، کافر بھی وہ جو علی کو چھوڑ دے، یہودی بھی ہو گئے، یہودی بھی وہ جو علی کو چھوڑ دے۔ اب آ جاتے ہیں مشرک، کی ہو گیا جے مشرک۔ آج میں ناسبیت دا ککھ نہیں جے چھڑنا، آج ناسبیت کی جڑ کاٹ دوں گا، آج ناسبیت کو سمندر کے سپرد کر دوں گا۔ کوئی مائی کا لال بڑ بڑ نہ کرے، میرے جانے کے بعد چونکہ چنانچہ نہ کرے، جرات ہے تو آ سامنے حیدری کے، تجھے سمجھ آ جائے گی۔ مشرک، سورہ توبہ آیت نمبر 28 کھولے، سورہ توبہ اس کی 28 نمبر آیت کھولے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ مشرک کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جی مولا، انما المشرکون نجس، نہیں سمجھ رہے،
اللہ کہتا ہے مشرک کی ڈیفینیشن یہ ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے، گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے بتایا نا قرآن میں کہ مشرک نجس ہوتا ہے، پلید۔ تو مولا یہ جو مشرک نجس ہوتا ہے اس کے پاس جو نجس ہے، جو رجس ہے، جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، یہ آتی کس طرح ہے؟ اور یہ نجس اور یہ جو رجس ہے یہ کیا ہے جو مشرک کے پاس ہے؟ یہاں بھی اللہ نے بات حسر سے شروع کی، انما سے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کھولے، یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر بھی 33 اور سورہ نمبر بھی 33۔ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی 3 3 3 + 3 = 6۔ پھر آیت نمبر بھی 33، 3 + 3 پھر = 6، 6 6 آ گیا۔ اور بولو پھر 6 + 6 = 12۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اب اللہ یہاں کیا کہتا ہے؟ یہاں اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے مشرک وہ جس کے پاس نجس ہے، رجس ہے، اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے علی وہ جس سے نجس دور۔ نہیں سمجھ رہے؟ میں مسلم دیتا ہوں، ترمذی دیتا ہوں، ابو داؤد دیتا ہوں، ابن ماجہ دیتا ہوں، نسائی دیتا ہوں۔ یہ جو آیت تطہیر ہے اس کا مصداق اول ہی علی ہے۔ بولو یار، ادھر اللہ کہتا ہے مشرک وہ جس کے پاس نجس، ادھر اللہ کہتا ہے علی وہ جس سے نجس دور۔ اب آپ کہیں گے قادری صاحب اصل رولا تے نجس دا ہی ہویا نا، جس کے قریب ہو اسے کر دے مشرک، جس سے دور ہو اسے کر دے آل محمد۔ تو واٹ از دی ڈیفینیشن آف نجس؟ تو یہ نجس کی تعریف ہی کر دے تو میں کہوں گا لغت چھوڑو، اللہ سے پوچھ لو، میرے ساتھ مل کے مولا بتا نجس کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا بھی بتایا تو ہے، کیا؟ جو علی سے دور ہو جائے۔ مولا حاجی صاحب ہے، مفتی صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، اللہ نے کہا وہ مفتی ہو، شفتی ہو، حاجی ہو، شاجی ہو، قاری ہو، شاری ہو، زاہد ہو، عابد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جی مولا فرمایا جو علی سے دور ہو جائے اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے۔ ہوئے 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 ہوئے۔ یعنی جو علی سے دور ہو جائے اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے، وہی پلید ہے، وہی غلیظ ہے، وہی گندگی کا ڈھیر ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے سمجھ آگئی، میرے منٹ کتنے پیچھے رہ گئے، اسی پہ ختم کروں، ختم کرنے کے طرف آ رہا ہوں، ورنہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں۔ میں نے تو شاہ جی کو کہا تھا مجھے بلانا ہو ذرا دل وڈا کریا کرو، وقت دی طرفوں بھی تے انتظامیہ دی طرفوں بھی۔ ذرا درود پڑھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پلید وہ ہے، نجس وہ ہے، رجس وہ ہے جس نے غسل نہیں کیا، جس نے وضو نہیں کیا؟ بولیں کوئی حسینی سنی ہو یا شیعہ مومن بھائی، جب بھی اس کا نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید، نہیں کہتے؟ تو آپ کا خیال ہے کہ یزید غسل نہیں کرتا تھا یا وضو نہیں کرتا تھا؟ یزید غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، حج اور عمرے بھی کرتا تھا۔ یار ایک بندہ غسل بھی کر رہا ہے، وضو بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پلید۔ آپ کے قادری صاحب پلید اس کو نماز پڑھنے کی وجہ سے تھوڑا کہہ رہے ہیں یا غسل کرنے کی وجہ سے، اسے پلید اس لیے کہہ رہے ہیں قرآن کی نص کے مطابق آل محمد سے جو دور ہوا۔ اوے گل مک گئی جائے، جو علی سے دور ہو جائے ساری زندگی دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا رہے، غسل کرتا رہے، نہر میں، دریا میں ڈبکیاں لگاتا رہے، مال مال کے گٹے گوڈے توندہ رہے، جو علی سے دور ہے کل بھی پلید تھا آج بھی پلید۔ ہوئے 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 ہوئے۔ چلو جی اسی پہ چھوڑتا ہوں یہ نکتہ اسی پہ چھوڑتا ہوں۔ یہ ہے اصحاب النار۔ وہ میں کہہ رہا ہوں یار، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان۔ اب اپنے باقی ماندہ جو میرے منٹس بچے ہوئے
ان میں اصحاب الجنہ کا بھی پتہ کر لیتے. جاگو ذرا کی ہو گیا جی. اچھا جی, یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 ہے, اس کے ذیل میں بھی یہ آئی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 کے ذیل میں بھی آئی ہے. میں بڑی جلدی کر رہا ہوں, میں بڑے شارٹ ٹائم میں زیادہ نالج اور مواد آپ کے سامنے ڈیلیور کر رہا ہوں. اچھا جی, اب آؤ میری طرف, سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا شیعان علی کا. یہ میرے پاس موبائل میں یہ پتہ نہیں کس کی کال آ رہی ہے, 15 حوالے پڑے ہوئے ہیں. کتنے؟ اور 15 حوالے ہیں کتب اہل سنت کے, امام احمد بن حنبل سے لے کے امام طبرانی تک, اور امام طبرانی سے لے کے امام بہقی تک, امام سیوطی سے لے کے ابن عساکر تک. میں ایسے کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے. آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو کھڑا کیا, مولا علی علیہ السلام کو کھڑا کیا, کھڑا کر کے خطبہ دیا. وہ جو آقا علیہ السلام نے دو حدیث میں جمع کر رہا ہوں, یعنی ایک مخاطب کا صیغہ ہے, ٹھیک ہو گیا, اور ایک غیب کا صیغہ ہے, دونوں سناتا ہوں. آقا علیہ السلام نے اصحاب کے سامنے اعلان کیا ممبر کے اوپر علی علیہ السلام کو کھڑا کر کے. ویسے یہ شرف پوری دنیا میں فقط مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کے پاس ہے. کبھی مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر نبی اور علی کھڑے نظر آتے ہیں, کبھی صحن کعبہ میں ساری کل کائنات کے سامنے علی نبی کے پاک کندھوں کے اوپر کھڑے نظر آتے ہیں. کہیں حالت خطبہ میں حسنین کریمین پاک محمد کی پاک گود میں بیٹھے نظر آتے ہیں. کہیں حالت سجدہ میں طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے, میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے, میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے, تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. کبھی ہسٹری کے سب سے بلند ممبر غدیر خم کے موقع پہ نبی اور علی دونوں بھائی ممبر کے اوپر ہیں, باقی کل کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے ہے. مولوی صاحب ہونی پتہ نہیں لگے علی دا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ممبر پہ کھڑا کیا اور ہمیں خطبہ دیا. کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علیو انتا وشیعتو کا ہم الفائزین یوم القیامہ. نہیں سمجھ رہے؟ اوہ گل مک گئی. اور کسی کو فتوے لگانے کا شوق ہے تو میرے سامنے آ کے لگائے. کتب اہل سنت کے انبار. میرے آقا فرماتے علی تو اور تیرے شیعہ, تیری جماعت, تیرا گروہ, تیرا طبقہ قیامت کے روز یہی کامیاب ترین لوگ ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور دوسری حدیث میں فرمایا ان ھذا, یعنی مولا علی علیہ السلام کو اس لفظ میں فرمایا یہ علی وشیعتہ, اور اس کے شیعہ ہم الفائزون واصحاب الجنہ. اوہ گل مک گئی. پتہ چلا وہ اصحاب النار علی کے دشمن ہیں, علی کے منکر ہیں, اور اصحاب الجنہ علی کے غلام اور شیعہ ہیں. اوئے ہوئے, آج میری بات سنیں ذرا, بس چند منٹ رہ گئے. مجھے ایک بات تو سنائیں مجھے, بندہ جہنم میں جاتا کیوں ہے؟ وہ گناہوں کی وجہ سے, وہ برائیوں کی وجہ سے جاتا ہے نا. بولیں سیئات کی وجہ سے جاتا ہے بندہ جہنم میں. تو جب گناہ ہو ہی نہ تو جہنم تو جا نہیں سکتا. بولیں چلو ایک ایسی روایت دینے لگا, مولوی صاحب دے منہ تے مولوی صاحب دی چپیڑ. کتاب ہے امام ابن حجر مکی کی الصواعق المحرقہ. کڑکتی بجلیاں, خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں. ایڈے کٹر سنی جے جنہوں نے پوری کتاب لکھ دی شیعہ کے رد میں. جس بندے نے شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہو ایک کڈا کٹر ہوئے گا. نہیں سمجھ رہے؟ میں حوالہ وہ دے رہا ہوں کہ مولوی یہ نہ کہہ دیں کہ وہ رافضی سی. یہاں تو حال ہی ہے جو آل محمد کا ذکر کرے رافضی شیعہ, وہ بیچارہ کٹر سنی بھی ہو کہتے شیعہ. یعنی مانتا ہے مولوی کہ آل محمد کو مانتے شیعہ ہی ہیں. امام ابن حجر مکی نے حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ بیان کیا ہے.
اب جو ابو بکر کو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے، پر ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے کھول کے ابھی یہ روایت دکھاؤں گا، ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا، کوئی مائی کا لال میرا حوالہ غلط ثابت کر دے۔ حضرت ابوبکر کہتے انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا یجوز احد الصلاۃ الا من کتب له علی الجواد۔ ہائے 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 ہائے، اوے حضرت ابوبکر کہتے میں نے خود تاجدار کائنات سے یہ عقیدہ لیا، میرے آقا نے فرمایا کوئی اس وقت تک پل صراط سے گزر کر جنت جا نہیں سکے گا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا اجازت نامہ نہیں ہوگا۔ ہوئے 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 ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں اصحاب الجنہ وہی بنیں گے جن کو پرمیشن علی سے ملے گی۔ بلکہ جو اگلا جملہ ہے اس میں تو حد کر دی، وہ کہتے جب تک سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پوتے نہ چاہیں گے تے کسے دا پیو بھی جنت نہیں جا سکتا۔ 5 منٹ رہ گئے، کسے دا پیو بھی جنت نہیں جا سکتا۔ پھر میرے آقا فرماتے حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب۔ سنیں ذرا، حدیثیں دے رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے میرے بھائی علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ او بھائیا جب گناہ ہی نہیں رہیں گے تو جہنم تو جا ہی نہیں نہ سکتے۔ یہ اصحاب الجنہ بتا رہا ہوں۔ پھر میرے آقا فرماتے حب علی برات من النار، میرے بھائی علی کی محبت جہنم سے دور کرتی ہے۔ اور یہ آخری حدیث دینے لگا ہوں، اسی پہ ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ امام حاکم کے المستدرک ہے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا گرم موسم میں بھی۔ حدیث ایسی ہے، ہمارے پیارے آقا فرماتے اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو، وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی، کھڑا ہی نہیں نماز پڑھ رہا ہے، نماز بھی نہیں فقط پڑھ رہا، روزے سے بھی نہیں سمجھ رہے۔ ایک بندہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہا ہے روزے کی حالت میں، ادھر ہی نماز پڑھتے پڑھتے روزے کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پیچھے تھابل میں ٹیلی فون آ گیا کہ محمد بشیر اور محمد نذیر وہ جو حج کے لیے گئے تھے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب خبر آئی مولوی صاحب نے 4 جمعے پڑھانے نے بشیر تے نذیر دی شان تے۔ مولوی صاحب نے کہا وہ کڈا سونا نصیب ہوئے، اللہ کے گھر موت آئی، مقام ابراہیم پہ موت آئی، روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے۔ جو سادات ادھر بیٹھے ان کے قدم چوم کے آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں۔ اب سوچئے گا ضرور، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، سوچئے گا ضرور کہ کہاں مقام ابراہیم کی نماز اور روزہ علی کے بغیر، اور کہاں فرمان مصطفیٰ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صعد بین رکن والمقام فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار اصحاب النار۔ میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا نہیں نماز پڑھ رہا روزے کی حالت میں، کعبے کا غلاف چومتے چومتے مر گیا، لیکن جب مرنے لگا دل میں علی کا بغض تھا، میری زہرا کو جٹلاتا تھا، میری زہرا کو حق پہ نہیں سمجھتا، حسنین کا دشمن تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، حسد رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، عناد رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا۔ علی کے فضائل اس کو ہضم نہیں ہوتے تھے، علی پر نوکروں کو ترجیح دیتا تھا، فوقیت دیتا تھا۔ علی کے خصائص سن کے، علی کے مناقب سن کے، علی کی عظمت سن کے، علی کی رفعت سن کے چہرے پہ 12 بج جاتے تھے، مروڑ شروع ہو جاتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ایسا بندہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں کعبے کا غلاف چومتے چومتے مرا، فرشتوں نے اٹھایا، گھمایا، جہنم میں پھینک دیا۔ ہوئے 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 ہوئے۔ مجھے ایک بات بتائیں آپ، یہ جو بندہ جہنم میں گیا ہے اصحاب النار بن گیا ہے، مجھے بتائیں اس کے پاس نماز نہیں تھی؟ نماز تھی، روزہ، حج، ایک ہی چیز نہیں تھی نا؟
علی کی حب نہیں تھی یار تو نہ نماز بچا سکی، نہ روزہ بچا سکا، نہ حج بچا سکے. میں یہ نہیں کہتا نماز کام کی نہیں، میں کہتا نماز بڑے کام کی، روزہ بڑے کام کا، حج بڑے کام کے، لیکن کام کتاب بنتے جب علم علی آتا ہے. مولوی جی اگر تیری نماز میں علی نہیں نا تے ایمیں ٹک رہیاں نماز کوئی نہیں. اگر تیرے روزے میں علی نہیں ایویں پوکھی کٹی یا روزہ کوئی نہیں. اگر تیرے حج میں علی نہیں تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں. اب اس کے پاس عمل تو تھا لیکن علی نہیں تھا تو گیا نا اصحاب النار کی صف میں. اب دوسرا بندہ آقا فرماتے اپنے گھر میں پڑا پڑا مر گیا، وہ بستر پہ مر گیا یار، مقام ابراہیم پہ نہیں، وہ یار امام بارگاہ میں بھی نہیں، مسجد میں بھی نہیں، اپنے بستر پہ. لیکن جب مرنے لگا دل میں بھی علی تھا، زبان پہ بھی علی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. میرے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت علی علیہ السلام اور میری آل اولاد کی محبت میں مر گیا شہید مرا. تو شہید مولوی جی اصحاب الجنہ ہے. بولا یار میرے آقا فرماتے ہیں حب آل محمد یوم خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ داخل الجنہ. اے جو مجلس والے بانی ہیں ان کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں. یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود امام دارمی کی مسند الفردوس. میرے آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت کی ایک دن کی محبت، کتنے دنوں کی؟ only just one day. ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. اور آقا فرماتے ہیں جو اس حال میں مر جائے وہ اصحاب الجنہ ہوتا ہے. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. مصائب چھوڑ رہا ہوں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. اور میری نہ مان، چل محمد کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ. مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے. سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے. جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ جتے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے. او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں. بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے. ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی. ذرا غور کر قرآن دے پارے. وہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ، ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ. اے ملک سارے دے سارے